بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. شرح تہذیب سبق نمبر 22 اور مفرد اور مرکب شروع کرنے جا رہے ہیں. تو امید ہے آپ نے مفرد مرکب آپ کو ویسے بھی ماشاءاللہ آتے ہوں گے. تیسر المنطق تو آپ نے یاد کی ہوئی ہے. تو وہی چیزیں تھوڑا تھوڑا یہاں پر یہ اپنی باتیں کریں گے, باقی چیزیں وہی ہوتی ہیں. تو چلے پہلے ہم اس کو ہی دہرا لیتے ہیں تاکہ اس کو سمجھنے بھی آسان ہو جائے. وہ مفرد کی 4 قسمیں آپ نے وہاں پر پڑھی تھی. پہلے مفرد کی تعریف کر لیتے ہیں. مفرد کسی لفظ کے جز سے اس کے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ کیا گیا ہو. ذرا بولیے. لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ کیا گیا ہو. اگر کیا گیا ہو تو مرکب, نہ کیا گیا ہو تو مفرد. یہ ایک بات سمجھ آ گئی. یہ ایک بات جب آپ سمجھ گئے تو اب اس کے ساتھ ایک دوسری بات جو انہوں نے یہاں پر کی ہے وہ یہ جی بالکل لکھ لیں. ہاں نا, کیا پتہ ہے پھر کسی جگہ ارمان بھی کریں. لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ نہ کیا ہو تو مفرد ہے, کر لیا ہو تو مرکب ہے. یہ بات نمبر 1 ہو گئی ہے. بات نمبر 2, مرکب اور مفرد کی جو آپ نے تعریفیں کی ہیں اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مفرد میں چند امور ہوں گے. مفرد میں کیا ہوں گے؟ چند امور ہوں گے. 5 امور کہہ سکتے ہیں, 5 امور ہوں گے. انہوں نے لکھا ہے 4 امور ہوں گے, در حقیقت 5 امور ہوں گے. اور مرکب بیچارہ سیدھا ایک امر رکھتا ہے اپنی تعریف میں. کیا کہا میں نے؟ دوسری بات کر رہا ہوں. تعریفوں میں کے اعتبار سے مرکب سیدھا سیدھا ایک امر رکھتا ہے, امر واحد. اور مفرد جو ہے وہ 4-5 امور رکھتا ہے. اب اس کو سمجھیں کیا مطلب ہے اس کا. مفرد کے لیے جو امور ہیں پہلے ان کو نوٹ کیجئے. مثلا پہلا یہ ہے جو آپ نے پڑھا تھا کہ مفرد پہلا یہ ہے کہ کلمے کا جز ہی نہ ہو. جیسے اردو میں لفظ کے آخر میں جو ہا ہے یہ کسرہ کو واضح کرنے کے لیے ہے, ورنہ لفظ صرف کاف ہے. اور حمزہ استفہام میں عربی میں جو ہے حمزہ استفہام لے لیں, حمزہ ندائیہ لے لیں, کچھ بھی لے لیں جو سنگل ہے وہ لے لیں. اچھا, نمبر 2 یہ ہے کہ معنی کا جز نہ ہو. معنی کا جز نہ ہو. اس کی مثال ہے جیسے ادھر انہوں نے دیا اللہ, نہیں ادھر انہوں نے مثال دی ہے اللہ. اب لفظ اللہ اس کا مصداق پوری کائنات میں ایک ہی ہے. یہ اس معنی میں لے لیں کہ معنی کا جز ہی نہیں ہے, دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. معنی صرف بس ایک اللہ کی ذات ہے. انہوں نے یہاں پر تھوڑی ترقی کی ہے. یہ معنی رواد لے لیے کہ معنی کا جز ہی نہ ہو. معنی کا جز. تیسرا وہ ہے جو ابھی آپ لے رہے ہیں کہ لفظ کا جز ہو لیکن معنی دار نہ ہو. ایک تو بات انہوں نے اچھی کی ہے, انہوں نے اس لیے 5 بنائی ہیں. یہ ابھی 5ویں تب بنی ہے کہ لفظ کا جز تو ہے, معنی دار نہیں ہے. تو آپ بتا دیں انسان. اب الف نون سین جو ہم پڑھتے ہیں یا حمزہ نون سین الف جو پڑھتے ہیں, یہ انسان کیسے نہیں بتا سکتے کہ یہ سر ہے, نون جو ہے اس کے گردن ہے, ایسے نہیں کہہ سکتے. تو معنی جو مطلب معنی کے جز ہیں لیکن آگے اس کا جو ہے معنی دار نہیں. پہلا جو انہوں نے معنی کا جز نہیں ہے وہ مصداق کے اعتبار سے کی ہے. اچھا, اور دوسرا جو ہے نا وہ ہم اس کے حروف کے اعتبار سے کر رہے ہیں. حروف انہوں کہا تو نہیں ہے لیکن ہمیں خود بھی تو اندازہ ہو رہا ہے نا کہ کیا کر رہے ہیں. اچھا, چوتھا یہ ہے کہ معنی اس کا معنی کا جز بھی ہو, معنی دار بھی ہو, معنی مقصودی نہ ہو. جیسے عبداللہ, عبد الرحمن وغیرہ اس طرح کے کسی کے نام رکھ دیے جائیں تو مراد اس کی ذات ہوتی ہے, وہ اللہ کا بندہ, رحمان کا بندہ مراد نہیں ہوتا. لفظ جز ہو, معنی دار بھی ہو لیکن معنی مقصودی نہ ہو. معنی مقصودی نہ ہو. جیسے عبداللہ کسی کا نام رکھ دیا جائے. اور 5واں اس میں آ جائے گا وہی کہ معنی جز بھی ہے لفظ کا, معنی دار بھی ہیں جز اس کے, اور معنی جو ہے مقصودی بھی ہو سکتا ہے, کسی درجے میں قصد بھی اس کا ہوگا. کیوں کہ اس شخص کی حقیقت ہے, وہ جو لفظ ہوگا اس کی حقیقت ہوگی تو ظاہر بات ہے اس پر دلالت بھی کرے گا.
لیکن یعنی معنی اس کے اندر مقصودی بھی آئے گا. دوسرا اوپرا سا نام ہوگا, ہر آدمی سوچے گا یار اس کا معنی کیا ہے. اس نام کی اوپرا سا نام لفظ سنتے ہیں, نام سنتے ہیں تو کہتے ہیں اس کا کیا معنی ہے یار, تو عام طور پر جو عرف میں رکھنا چاہتا ہو. تو اب جو دلالت ہے وہ دلالت مقصودی نہیں ہوگی. آخری درجے کی بات آ رہی ہے کہ دلالت مقصودی نہیں ہوگی. جیسے حیوان ناطق کسی کا نام رکھ دیجیے. اب حیوان ناطق میں لفظ اس کے جز بھی ہیں, معنی دار بھی ہیں, کسی درجے میں معنی کا کس بھی ہو رہا ہوتا ہے, لیکن دلالت کہ ہم کسی آدمی کو بنائیں اس کا نام اور حیوان ناطق, تو ہم یہ مراد لیں حیوان ناطق اور ذہن میں یہ رکھیں حیوان کھانے والا, پینے والا, سانس لینے والا, ارادہ کرنے والا, فلاں فلاں. ناطق وہ ہوتا ہے جو عقل و شعور سے تولنے, سوچنے, تولنے, بولنے والا ہو. یہ نہیں مراد لیتے, یہ دلالت مراد نہیں لیتے ہم اس کی. اور پھر یہ کہیں کہ حیوان جو ہم نے بولا ہے اس کو یہ جنس ہے اور جنس سے قریب ہے, اور جو ہم نے ناطق بولا ہے یہ فصل ہے, فصل قریب ہے. یہ اتنی تشریحوں میں ہم پڑھتے نہیں. یہ کتنی قسمیں ہو گئی ہیں؟ 5. اب بتائیے جب آپ مفرد بنائیں گے, ٹھیک ہے, یہ مفرد بنانے کے لیے ہیں کہ مفرد ہونے کے لیے 5 ہونے ضروری ہیں. ان میں سے ایک بھی کم ہو گئی تو کدھر چلا جائے گا معاملہ. تو اس لیے مرکب کے لیے ہم نے کہا اس میں ایک ہی امر ہے, کم کر دیں مرکب بن جائے گا, پوری لے آئیں مفرد بنے گا. تو مفرد میں گویا 5 امور آ گئے, اور مرکب بنانے کے لیے کسی ایک امر کو بیچ میں سے ہٹا دیں تو مرکب بن جائے گا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ مسلمان ہونے کے لیے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر سارا کام کرنا پڑے گا, ایمانیات سارے ماننے پڑیں گے. لیکن کافر ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ سب کو پھر آپ منکر بھی ہو جائیں. کسی ایک کا اگر کوئی آدمی منکر ہو گیا کافر ہو جائے. تو امر واحد اور جمیع امور, یہ فرق آ جائے گا. یہاں 2 باتیں انہوں نے یہاں پر یعنی اس طرح کی کر دی ہیں. اب ہم چلتے ہیں جی کتاب کی طرف کہ انہوں نے کیا کیا یہاں پر. اچھا جی, والموضوع اور موضوع سے مراد کون ہے؟ اللفظ الموضوع سے موصوف اس کا محذوف ہے لفظ موضوع. کیوں؟ اگر آپ لفظ موضوع نہیں نکالیں گے تو جو وضع کیا ہوتا ہے دلالت کرنے کے لیے وہ دوال اربع بھی ہوتے ہیں. دوال اربع پڑھے ہیں نا, خطوط, عقود, نصب, اشارات, تو بھی دلالت کرتے ہیں. تو ان کی تو ہم نہیں کہہ سکتے مفرد مرکب کی اس کی قسمیں, ٹھیک ہے. تو مفرد مرکب اس کی تو قسمیں نہیں ہیں. کس موضوع کی قسمیں ہیں؟ جو لفظ موضوع ہو. وہ غیر لفظ ہیں. وہ کیا ہیں؟ غیر لفظ ہیں جو دوال اربع ہیں. لفظ موضوع ان قصد اگر اسے ارادہ کیا جائے, بجزء من ہو الدلالۃ علی جزء معنی ہو, یعنی لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کا ارادہ کیا گیا ہو, فمرکب فس مرکب ہے. دیکھیے ان میں اور تحصیل منطق والوں میں کیا فرق آ گیا. انہوں نے مفرد کی تعریف کر کے 4 قسمیں بتائی تھی, انہوں نے مرکب کی تعریف کی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ان پر اعتراض تو آئے گا کہ پہلے مفرد ہوتا ہے پھر مرکب ہوتا ہے. پہلے شادی شدہ ہوتا ہے آدمی پیدائشی ہے, بعد میں شادی شدہ ہوتا ہے. پہلے مفرد ہوتا ہے نا, کلا آیا تھا کرا جلسہ, تو پہلے کلا ہے اکیلا ہے, تو اکیلے کے بعد جا کے مرکب ہوتا ہے نا. تو پہلے چیز پارٹس بنتے ہیں پھر اس کی باڈی بنتی ہے نا ملا کے. تو وہ تحصیل منطق والوں نے ٹھیک کیا تھا نا, انہوں نے مرکب پہلے کون پکڑ لیے. تو ظاہر بات ہے مولوی جناب مولوی ہوتا ہے, ملا باشد کے چپ نہ شد, تو انہوں نے دوسرا قانون نکالا. جی انہوں نے دوسرا قانون یہ نکالا, انہوں نے کہا کہ مرکب مقدم ہوتا ہے کس پر جی؟ مفرد پر. کس طرح مقدم ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں الوجود اشرف من العدمی. الوجود اشرف من العدمی, ہونا چیز کا اس کے نہ ہونے سے افضل ہوتا ہے. لیکن کچھ خیری دی شے ہوا ہے, تو خیری دی شے ہوا اس کا ہونا نہ ہونا کو لو بہتر ہوتا ہے. تو مرکب جڑا ہے اس کے اندر جڑی چیزیں پائی دی ہیں وہ کیا ہیں؟ مثبت. اور یہ امور منفی ہیں کس میں؟ مفرد میں. مفرد میں منفی آ رہا ہے, نا 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 نا, اور مرکب میں سب ہاں. تو پازیٹیو آ رہے ہیں, اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ اشرف ہوتا ہے. کس سے جی؟ آدم سے. کمال ہے جی جی. تو انہوں نے اس کو لے لیا ہے. آگے چلیے جی, آگے جی کدھر سے ہے؟ وَإِلَّا اگر الجزء معنی وَإِلَّا فَهُوَ الْمُفْرَد, اگر اس طرح نہ ہو تو مفرد ہوگا. فَالْمُرَكَّبُ پس مرکب انما يتحقق بے شک وہ تو ثابت ہوتا ہے من امور اربعۃ. کتنے امور سے جی؟ 4 امور سے وہ مرکب ہوتا ہے. دراصل یہ 4 نہیں ہیں, 5 ہیں.
الاول پہلا ان یکون اللفظ جزء کہ ایک لفظ کے لیے کیا ہو جزء، والثانی دوسرا یہ ہے کہ ان یکون لمعناه جزء اس کے معنی کے لیے بھی کیا ہو جزء. انہوں نے 5 کی ہیں. اچھا صرف یہ کہ 2 کو آپس میں ضم کر دیے. والثالث اور تیسرا ان يدل جزء لفظه على جزء معناه کہ یہ کہ دلالت کرے اس کے لفظ کا جز اس کے معنی کے جز پر. ٹھیک ہو گیا. اور رابع اور چوتھا یہ ہے ان تكون هذه الدلاله مرادۃ کہ یہ کہ وہ دلالت بھی مراد ہو. تیسرے میں آگے معنی مراد ہو تو چوتھے میں آ گیا دلالت مراد ہو. صحیح ہو گیا. فبی انتفاء کل من القیود الاربعۃ پس اگر نفی کر دے ان تمام قیود کی یتحقق المفرد مفرد خود نکل آئے گا ثابت ہو جائے گا. فللمرکب پس مرکب کے لیے قسم واحد ایک ہی امر آتا ہے ایک ہی قسم نکلتی ہے سب کا مثبت ہو کر آنا یعنی کسی ایک کا بھی ان میں سے ٹوٹ جانا. وللمفرد اقسام اربعۃ اور جو ہے المفرد کے لیے اقسام 4 قسمیں ہیں 4 نہیں بلکہ 5 ہیں. الاول پہلی اب الاول جیسے کہ الاول پہلی ما لا جزء جس کا کوئی جزء نہ ہو لا ما لا جزء لفظی. اچھا نہ ہو جیسے کہ حمزۃ الاستفہام یا لفظ کے. ٹھیک ہے جی. والثانی اور دوسری یہاں پر آ جائے گی جزء لمعنی جزء لمعنی اس کے معنی کا جزء نہ ہو جیسے کہ لفظ اللہ لفظ اللہ خاص ہے. والثالث تیسری آ جائے گی یہاں پر. تیسری میں آپ دیکھیں 2 انہوں نے ضم کی ہوں گی. ما لا دلالت نہ ہو جس کے اندر دلالت لجزء لفظ ہی اس کے لفظ کی جز کی دلالت علی جزء معنی اس کے معنی کے جز پر. کا زید و عبد اللہ علی من. کا زید یہ ایک آ گئی ہے عبداللہ یہ دوسری آ گئی ہے. زید کس کی مثال ہے وہ جو آپ نے انسان کی دی ہوئی ہے اور عبداللہ کس کی مثال ہے وہ جو آپ نے چوتھی بنائی ہوئی ہے نام جس میں ہو اور مقصودی نہ ہو. عبداللہ نام. نمبر 5 والرابع اور چوتھی آ گئی ہے یہاں پر جو دراصل 5ویں ہے. ما يدل جزء لفظه على جزء معناه جس کے لفظ کا جز معنی کے جز پر دلالت کرتا ہو لیکن الدلالت لیکن دلالت غیر مقصودۃ دلالت مقصودی نہ ہو. آخری دی ہے نا حیوان ناطق کا حیوان ناطق الحیوان الناطق جیسے حیوان ناطق علما لشخص انسانی کسی آدمی کا نام ہو. ویسے بھی میں نے اصول بتایا تھا کہ اعلام میں معنی کا اعتبار بقاءً نہیں ہوتا ابتداءً ہوتا ہے. کیا مطلب جب آپ نام رکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت پوچھتے ہیں اس کا کیا نام کیا معنی ہے لیکن بس اوقات بعض لوگ بہت جوش و جنون میں ہوتے ہیں اور وہ تحقیق نہیں کر پاتے اور جلدی سے نام رکھ لیتے ہیں بعد میں پوچھتے ہیں پھر پھنس جاتے ہیں. اور بس اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ از خود مفتی از مادہ مفت ہوتے ہیں. چھوڑو آپ نیٹ ہوتا تھے نیٹ ہوتا تھا تو نیٹ ہوتا تھا ہر کچھ لے ہوتا ہے. کئی ایسے لوگوں کے نام میں نے ہائی لائٹ کیے یا مجھ سے پوچھے میں نے کہا اس طرح نہیں ہے اس کو آپ تبدیل کریں. اس محلہ میں ایک بچہ یہاں اوپر پڑھتا بھی ہے تقریباً 17 سال اس کی عمر ہوگی تو اس کا نام چلتا رہا سبحان. تو میں نے مجھ سے انہوں نے پوچھا بلکہ میں نے اس کا نام سنا تو میں نے کہا یار سبحان نام تبدیل کرو. تو اس کے والد آگے انہوں نے کہا جی آپ نے یہ بات کی تھی تو کوئی وجہ ہے اس کا ایک معاملہ ہے. میں نے کہا ہاں نام اللہ تعالیٰ کے بعد صفاتی نام ایسے ہیں جو آپ کسی اور پر نہیں بول سکتے. آپ قدوس کسی کو کہہ سکتے ہیں غلط بات ہے گناہ کبیرہ ہے قدوس. یا آپ جو ہے اسی طرح جو ہے رحمان کسی کو کہہ سکتے ہیں قیوم کسی کو کہہ سکتے ہیں. یہ وہ صرف قیوم ساری کائنات کو تھامنے والی ذات یہ کون ہے صرف اللہ. رحمان جس کی مہربانی کائنات کے ہر ذرے ذرے کو عام ہو یہ کون ہے صرف اللہ. اس کا مصداق اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا. عبد الرحیم کو رحیم نالا کہتے ہیں گنجائش ہے کیونکہ رحم کا مادہ اللہ نے انسانوں میں بھی رکھا ہے اور اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا رؤوف الرحیم. ٹھیک ہے. کچھ نام اطلاق مخلوق کے درجے میں عطائی درجے میں عارضی درجے میں مخلوق کی حیثیت سے جائز ہیں ان کی اپنی حیثیت سے جی وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ کچھ نام خاص ہیں. اس میں سبحان بھی ہے جو ہر قسم کے ظاہری باطنی عیب سے پاک ہو. اور سبحان کا لفظ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ جہاں اللہ نے کسی بھی قسم کا اشکال کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ ممکن نہیں ہے تو ممکن ناممکن کو ممکن بناتے ہوئے اللہ نے سبحان کا لفظ سبحان الذی اسری بعبدہ. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کو یہاں سے معراج اور بیت المقدس اور ساتواں آسمان ہو تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ. تو اللہ
یہ تمہارے اندر جو کمزوریاں ہیں نا، جن کو دیکھ کے تم معیار بنا کے کہتے ہو کیسے ہو سکتا ہے، اللہ ان کمزوریوں سے پاک ہے، اور آپ اٹھا کر کسی انسان کا نام رکھتے ہیں سبحان، اس کو کہے کہ ساری کمزوریوں سے پاک ہے، تو جڑتا نہیں ہے یار، منع ہے وہ ثوبان پھر اور۔ تو اب یہ ہمارے کراچی کے بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھی شیخ الحدیث تھے، ان کے بخاری ان سے پڑھی تھی انہوں نے، اور مفتی شفیع صاحب کے پلہ تھے اس وقت کے، اور ان کے زیر نگرانی تھے، اور آج بھی آپ جائیں تعلق کراچی میں ان کی آپ کو غالباً وہیں اندر قبر بھی ہے ان کی، بہت معناز شیخ الحدیث تھے، مولانا ان کا نام تھا سبحان محمود۔ تو مفتی شفیع صاحب نے فرمایا تھا حضرت نام تبدیل کیجیے، تو ان کا میں بھی سوچ رہا ہوں، تو بہرحال یہ کہ پھر نام صحبان رکھا گیا تھا، تو آج ان کی قبر پر غالباً صحبان ہی لکھا ہوا ہے۔ صحبان پیچھے ایک بہت بڑا فصیح و بلیغ عرب میں گزرا ہے آدمی صحبان، تو اس لیے اس لے لیے، تو میں نے اسے بھی کہا آپ صحبان رکھ لیں اگر اسی کے ساتھ جوڑ رکھتے نہیں، تو پھر انہوں نے شاہ زیب رکھا، شاہ زیب، میں نے کہا آپ شاہ زیب کا معنی بھی پوچھ لیں۔ اچھا جی، اب تو سبحان تو ٹھیک ہے، وہ تو اصل مان اصل اس طرح رکھ، پھر بولتے صحیح نہیں ہے نا، پھر بولتے نہیں، اب تو سبحان پھر ذرا اوکھا لگتے بولتے ہیں، پھر سبحانی سبحانی بول سن، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ احد ایسا ایک جس کا دوسرا کائنات میں کوئی نہ ہو، واحد ایسا ایک جس کا دوسرا ہو بھی سکے نہ بھی ہو، دونوں آپشن ہیں، تو واحد کی پھر گنجائش نکلے گی، احد کی تو نہیں نکلتی گنجائش نہ، پھر بھی مراد تے سبحان، اسی کے اصل نہ تے سبحان جا رہے ہیں نا، اب تو سبحان جی انہوں نے دسے اس طرح ہو جی۔ تو بہرحال یہ یہاں تک ہم پہنچ آئے ہیں جی، اس میں ہم نے مفرد اور مرکب کو ہم نے اللہ کے فضل سے مکمل کر لیا ہے، مفرد اور مرکب ان کی تعریفیں بھی ہو گئی ہیں، ان کی قسمیں بھی ہو گئی ہیں، اور اس کو ہم کاٹ دیتے ہیں جی، آگے چلتے ہیں جی۔